وہ کبھی خوشی کے دن دیکھے ہی نہ جس کو علی سے محبت نہ ہو، جس کو حسن سے محبت نہ ہو، جس کو حسین سے محبت نہ ہو۔ جب حسن و حسین ایک دفعہ سفر پہ جا رہے ہیں، تو آپ نے ایک لڑکی کا نکاح حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن محمد بن ابی بکر کے ساتھ کر دیا، اور دوسری شہزادی کا نکاح حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ساتھ کر دیا، اور تیسری شہزادی کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر دیا۔ 3 شہزادیاں تھیں، تینوں شہزادے ملے، ایک صدیق اکبر کا بیٹا، ایک فاروق اعظم کا بیٹا، ایک حضرت علی شیر خدا کا بیٹا۔ حضرت عمر نے پوچھا، حضرت حسین کے سمجھ نکاح میں آئی، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے شاہ جہان۔ فرمایا آج کے بعد تو شاہ جہان نہیں، آج کے بعد تو شہر بانو ہے۔ تو شہر بانو 9 شیرواں کی پوتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اور اسی سے اللہ نے پھر حضرت حسین کو امام زین العابدین عطا کیا۔ زین العابدین کا باپ حضرت حسین ہے اور ماں شہر بانو ہے۔ حضرت زین العابدین کہا کرتے تھے میرا عرب کے ساتھ بھی رشتہ ہے، میرا عجم کے ساتھ بھی رشتہ ہے، میرا ددیال عربی ہے، میرا ننیال عجمی ہے۔ اور پھر زین العابدین کو اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام رکھا محمد الباقر، اس کا لقب ہے جس کو محمد الباقر کہتے ہیں، امام محمد باقر جنہیں کہتے ہیں۔ امام محمد باقر کو اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام رکھا گیا امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کہا کرتے تھے کہ اب حضرت علی نے مجھے 1 مرتبہ جانا ہے، ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جانا ہے۔ حضرت علی نے 1 مرتبہ جانا کہ علی کا بیٹا حسین، حسین کا بیٹا زین العابدین، زین العابدین کا بیٹا محمد باقر، محمد باقر کا بیٹا میں محمد جعفر صادق۔ تو علی نے 1 مرتبہ جانا، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جانا۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا ابو بکر کے 2 بیٹے، ایک کا نام محمد بن ابی بکر، ایک کا نام محمد بن ابی بکر، دوسرے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اب جو عبد الرحمن بن ابی بکر ہے اس کی بیٹی کا نام ہے حضرت اسماء، حضرت اسماء، اور محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے اس کا نام ہے قاسم، اس کا نام ہے قاسم۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی اسماء اور محمد بن ابی بکر کا بیٹا قاسم۔ اب یہ صدیق اکبر کا ایک ہو گیا پوتا اور دوسری ہو گئی پوتی، ان کا آپس کے اندر ہو گیا نکاح۔ اس نکاح سے اللہ نے ایک بچی عطا فرمائی جس بچی کا نام رکھا گیا ام فروہ، ام فروہ۔ پھر ام فروہ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے، پھر ام فروہ کا نکاح جو تھا وہ ہوا محمد باقر سے، اور محمد باقر کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام رکھا گیا جعفر صادق۔ جعفر صادق کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام رکھا گیا حضرت موسیٰ کاظم۔ حضرت موسیٰ کاظم کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام رکھا گیا حضرت علی رضا۔ حضرت علی رضا کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام رکھا گیا علی تقی۔ علی تقی کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام رکھا گیا حضرت نقی۔ حضرت نقی کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام رکھا گیا حسن عسکری۔ حسن عسکری تمام مسالے کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت حسن عسکری لا ولد تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن کچھ حضرات نے لکھا کہ حضرت حسن عسکری کا بیٹا امام مہدی وہ غار میں چلا گیا، قیامت کے قریب آئے گا۔ ہم کہتے ہیں وہ آئے گا نہیں، وہ پیدا ہوگا،
محبوب نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے امام مہدی ہیں، ان کے ابے کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، ان کا اپنا نام محمد ہوگا، لقب ان کا مہدی ہوگا۔ تو ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بیٹے حسن و حسین، حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا کے بیٹے علی تقی کے بیٹے نقی کے بیٹے حسن عسکری، جنہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء بزرگان دین سمجھتے ہیں، اپنے مقتدا سمجھتے ہیں، اپنے پیشوا سمجھتے ہیں، ان کی پیروں کی جوتی کو سر کا تاج سمجھتے ہیں، ان کی جوتی کو جو مٹی لگ گئی ہم اس مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا اور محرم الحرام کی تاریخی پس منظر تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ باقی شہادت کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کے موقع پہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے سچی عقیدت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت میں موت عطا فرمائے، اور اہل بیت کے ساتھ ہی دن قیامت کے حشر فرمائے۔ محبوب نے فرمایا حسن و حسین فاطمہ سے جو محبت کرے میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت نہیں کرتا اللہ وہ کبھی خوشی کے دن دیکھے ہی نہ جس کو علی سے محبت نہ ہو، جس کو حسن سے محبت نہ ہو، جس کو حسین سے محبت نہ ہو۔ جب حسن و حسین ایک دفعہ سفر پہ جا رہے ہیں، سواری پہ سوار ہیں، اما فاطمہ کے پاس حسن و حسین ہیں، رو رہے ہیں، محبوب سواری دوڑائی پاس آ گئے، فرمایا بیٹی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ ابا جان بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ محبوب نے فرمایا ایک بیٹا مجھے پکڑا، اور محبوب نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ میں ڈالی۔ حضرت حسن چوس رہے تھے جس طرح کوئی میٹھے پھل کو چوستا ہے، پھر خاموش ہو گئے، یعنی سیر ہو گئے۔ پھر محبوب نے بی بی فاطمہ کو پکڑا دیا، فرمایا دوسرا بچہ مجھے دے دو، اس کو لیا، اور پھر اس کو بھی جو ہے نا اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں ڈالی، اور وہ چوستے رہے تو حضرت حسین کی پیاس بھی بجھ گئی، حضرت حسین کی پیاس بھی بجھ گئی۔ اقرا بن حابس ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں دیکھا محبوب کبھی حضرت حسن کو چومتے ہیں، کبھی حسین کو چومتے ہیں۔ میں نے کہا محبوب بڑے پیارے لگتے ہیں، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ محبوب نے فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، یہ تو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میری دنیا کی بہار ہے، میں محمد کے دل کا چین ہے، میں محمد کے دل کا قرار ہے، میں محمد کریم کا سکون ہے، میں انہیں نہ دیکھوں تو میں محمد کریم کا سکون ہی ختم ہو جاتا ہے۔